السلام علیکم ناظرین، آپ نے تھمبنیل بالکل صحیح دیکھا ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شریعت نے روزہ نہ رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، روزہ چھوڑنے کا بھی حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، رخصت دی ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے، بعد میں روزے پورے کر لے۔ تو چلیے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ آپ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ہی بیان کیا تھا، بتایا تھا کہ ہم جو بھی بیان کرتے ہیں فقہ مسائل حنفی، یہ جامع نظامیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، نصاب اہل خدمات شرعیہ، اسی میں سے ہم تمام مسائل آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو چلیے وہ ایسی 7 چیزیں کون سی ہیں جن کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور پھر روزہ چھوڑنے والے کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو چلیے پہلی چیز جانتے ہیں، سفر چاہے جائز ہو یا ناجائز، بے مشقت ہو یا بامشقت۔ بے مشقت کا مطلب آسان سفر، یعنی ٹرین کا سفر ہے، پلین کا سفر ہے، اور بامشقت کا مطلب پیادہ یعنی پیدل سفر ہے، یا پھر گھوڑے پر، آج کل گھوڑے کا زمانہ نہیں ہے، سمجھ لیجئے سائیکل کا سفر ہے یا بائک کا سفر ہے۔ تو ایسے سفر کی وجہ سے بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن آگے ایک بات آتی ہے کہ جو آسان سفر ہے، یعنی ٹرین کا سفر ہے یا پلین کا سفر ہے، اس میں کوئی مشقت تو نہیں ہے، تکلیف تو نہیں ہے مسافر کو۔ تو شریعت یہاں پر ایک بات یہ کہتی ہے کہ اگر اس میں کوئی مسافر سفر کرنے والا ٹرین سے کر رہا ہے یا پلین سے کر رہا ہے، جو آسان سفر ہے، اگر اس میں روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے افضل قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ چاہے تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ روزہ چھوڑ دے۔ اب مسافر کس کو کہتے ہیں؟ سفر کتنے کلومیٹر پہ جانے کے بعد مسافر کا حکم اس کو لگتا ہے؟ تو یہ کلومیٹر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو 97 کلومیٹر پر پہنچتے ہی وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مسافر، اس کو شریعت حکم دیتی ہے، اجازت دیتی ہے، رخصت ہے کہ یہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اگر روزے کی نیت کرنے کے بعد سفر شروع کیا جائے تو اس دن روزہ پورا کرنا لازم ہے۔ یعنی ایک بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ روزے کی نیت آپ نے کر لی تھی اور پھر سفر شروع کیا تھا، تو پھر آپ کو روزہ پورا کرنا لازم ہوگا۔ اگر روزہ توڑ دے تو کفارہ لازم نہ ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ یعنی کہ اگر کسی نے روزے کی نیت کی تھی اور وہ سفر شروع کیا لیکن سفر میں روزہ پورا نہ کر سکا اور روزہ توڑ دیا، تو اب شریعت کیا کہتی ہے کہ اس بندے کو قضا رکھنی ہوگی، یعنی ایک روزہ بعد میں رکھنا ہوگا۔ اب آگے دوسرا مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ اگر روزہ توڑ کر سفر شروع کیا جائے تو پھر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ دیکھیے ایک بات تو یہ تھی پہلے کے مسئلے میں کہ اگر کسی نے نیت کی اور پھر سفر شروع کیا، بعد میں سفر کے دوران روزہ توڑ دیا، تو اس کو حکم ہے کہ وہ ایک قضا روزہ بعد میں رکھ لے، کفارہ اس پر عائد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے روزہ توڑ کر سفر شروع کیا تو پھر اس کو قضا بھی رکھنی ہوگی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا حکم، ایک تو یہ حکم ہو گیا 7 میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کو شریعت چھوٹ دیتی ہے، رخصت دیتی ہے کہ وہ چاہے آسان سفر ہو یا مشکل سفر ہو، روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو شریعت بتاتی ہے وہ یہاں پر یہ ہے، روزہ رکھنے سے مریض کو مرض کے بڑھنے کا خوف ہو یا دیر میں صحت حاصل ہونے کا اندیشہ ہو تب بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مریض کو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض میں اضافہ ہونے کا خوف ہو یا خدشہ ہو تب بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کسی ڈاکٹر کے کہنے پر بھی، کہ اگر ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اگر مرض آپ کا بڑھ جائے گا روزہ رکھیں گے، تب بھی وہ چھوڑ سکتا ہے، یا خود اپنے تجربے سے بھی کہ پہلے اسی مرض میں جب تھا میں روزے سے تھا تو میرا مرض یعنی بیماری اور بڑھ گئی تھی، اس وجہ سے بھی وہ روزہ چھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ دوسری بات تھی۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف، کہ تیسری بات یہ ہے، حمل بشرط یہ کہ حاملہ کو روزہ رکھنے میں اپنی جان یا بچے کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو۔ خواتین کا مسئلہ ہے یہاں پر، اگر کوئی خاتون حاملہ ہیں اور اگر وہ روزہ رکھیں گی تو اس کو اپنی جان کا خوف ہے یا پھر بچے کو نقصان کا خوف ہے، تو شریعت یہاں پر یہ حکم دیتی ہے، اس کو بھی رخصت دیتی ہے کہ وہ بھی روزہ نہ رکھے، روزہ چھوڑ دے، بعد میں جب صحت اچھی ہو جائے تو پھر روزہ رکھ لے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ اب چوتھے نمبر پر آتا ہے دودھ پلانے والی خواتین، یعنی جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، شیرخوار بچے ہوتے ہیں، تو ان خواتین کو بھی اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دودھ پلانے سے ان کو
خدشہ ہے یا بچے کو نقصان کا خدشہ ہے، تو پھر ایسے اندیشے کے تحت یہاں بھی شریعت رخصت دیتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر حضور کے صدقے اتنی رحمت اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں فرما رہا ہے کہ ان کنڈیشنز میں آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، رخصت دی جا رہی ہے۔ اب چلتے ہیں آگے 5ویں نمبر پر، بھوک پیاس کا غلبہ اتنا ہو کہ روزے کا تحمل نہ ہو سکے اور ہلاکت کا خوف ہو، یعنی آپ روزہ رکھیں اور بھوک پیاس زیادہ آپ کو لگ رہی ہے، اگر آپ روزہ رکھیں گے، کنٹینیو کریں گے روزہ، تو آپ کو ہلاکت کا خوف ہے، اپنی جان جانے کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کو شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بعد میں آپ اس کی قضا کر لیں۔ اب یہاں پر 6ویں چیز آ رہی ہے بڑھاپا جس میں روز بروز کمزوری بڑھتی جائے اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یعنی ایسا بڑھاپا، ایسا بوڑھا آدمی کہ اب جس کے اندر توانائی واپس نہیں آ سکتی، روز بروز بڑھاپے میں کمزوری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو بھی شریعت چھوٹ دیتی ہے کہ وہ بھی روزہ نہ رکھے۔ اب یہاں پر ایک اور بات آتی ہے، ایسے حضرات جو روزہ نہیں رکھ سکتے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی ایسے مرض کی وجہ سے کہ جس کے اچھے ہونے کی امید منقطع ہو چکی ہو، تو ایسوں کے لیے شریعت یہاں پر ایک حکم دیتی ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں، ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کتنا ہوگا؟ جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، صدقہ فطر میں اکثر ہم سنتے ہیں کہ 1.25 کلو گیہوں، تو اب یہ 1.25 کلو گیہوں کا حکم ہٹا دیجئے، اب حکم یہ ہوگا کہ یا تو آپ 2.5 کلو کھجور یا 2.5 کلو منقع دیں، یا پھر روزانہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، تو یہ روزے کے بدلے فدیہ ادا ہو جائے گا۔ یہ 6واں نمبر تھا۔ 7ویں نمبر پہ جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے اکراہ، یعنی روزہ نہ رکھنے پر مجبور کیا جانا بشرطیہ کہ جان یا ضرر شدید کا خوف ہو۔ یہاں پر 7ویں نمبر پہ جو بات ہے کہ اگر روزہ رکھنے پر آپ کو یہ کسی کی طرف سے دھمکی ملی ہوئی ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو تیری جان سے تجھ کو مار دوں گا یا پھر بہت شدید نقصان یا ٹارچر ہوگا، تو ایسا اگر ٹارچر ہو رہا ہے، مجبوری ہے، تو شریعت یہاں بھی اجازت دیتی ہے کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ 7 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے مسلمان کو شریعت یہ حکم دیتی، اجازت دیتی ہے، رخصت دیتی ہے کہ وہ ایسی صورتوں میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سمجھنے اور عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ ماہ رمضان کے پورے روزے پابندی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔